بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے، اور میں معذرت چاہتا ہوں کافی دنوں کی غیر حاضری کے بعد حاضر ہو رہا ہوں۔ اصل میں بس کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹیز بھی ہیں، پلس لاک ڈاؤن، روزہ، یہ وہ، تو مطلب ٹائمنگ سے ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ اچھا، تو ٹاپکس بہت سارے ہمیشہ کی طرح، اور وہی سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے کہ کون سا ٹاپک ان سے چنا جائے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ مختصراً آج اس ٹاپک کو ذرا وہ کروں کہ آج کل کافی گرما گرمی چل رہی ہے اس موضوع کے اوپر، اور کافی یعنی کہ ریلیونٹ ٹاپک بھی ہے، وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب والا ٹاپک۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کی گفتگو، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ بازاری میڈیا اور بکاؤ اور لفافہ میڈیا کا اعتراض، تو وہ مطلب وہ کافی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دم پہ پاؤں آ گیا ہوتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ وگرنہ مولانا صاحب نے نہ کسی کا نام لیا تھا، اور نہ ہی جو ہے انہوں نے کسی کے اوپر انگلی اٹھائی تھی۔ انہوں نے تو ایک جنرل بات کی تھی، بھائی جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ میرے اکثر آپ ویڈیوز اگر پچھلے دیکھ لیں تو اس میں اکثر اسی چیز کے اوپر بات کر رہا ہوتا ہوں کہ بھائی میرے، آپ لوگ یہ تو گلہ کرتے ہو کہ ہمارے حکمران اچھے نہیں، لیکن کبھی ہم نے اپنے آپ کو درست کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے جو اعمال ہیں وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں ٹو دی گورنمنٹ۔ حدیث شریف میں ہے نا، کبھی بیشی معافو کہ اعمالکم امالکم، جو آپ کے اعمال ہیں وہیں آپ کے حکمران ہیں۔ تو پھر تو گلہ ہی ختم ہو گیا۔ تو جب یہ بات ہے تو اگر ہم جنرلی بات کر لیتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے نا کرپٹ ہو گئے ہیں، ہم بے حیا ہو گئے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، تو اس سے برائی کیا بات ہے؟ انہوں نے اپنے آپ کو بشمول اپنے آپ کی انہوں نے بات کی ہے نا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ حامد میر جعفر یا فلانا ڈمکانا، یہ جو بازاری بکاؤ میڈیا ہیں، سیفما اور امن کی آشا اور یو ایس ایڈ کے اوپر پلنے والے ٹٹو جو ہیں، یہ ان لوگوں کے نام تو نہیں لیتے، تو ان کی اتنی چبھن کیوں ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ چور کی داڑھی میں تنکا، ان کے دلوں میں چور تھا تو ان سے جو ہے نا یہ چبھن ان کو ہوئی۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو مولانا صاحب نے جو بات کی وہ بالکل ویلڈ ہے۔ یہی اگر میں اس میر جعفر کی بات کروں، حامد میر جعفر کی، تو یہ اور ان کا جو میڈیا ہے، اور میر شکیل الرحمان اور فلانا ڈمکانا جو بھی ہے، اور جیو گروپ اور جو بھی ہے، یہ تو بہت ہی نوٹوریس ہے، بہت ہی بدنام زمانہ ہے۔ یہ وہی گروپ ہے جو کہ اجمل قصاب کو سر توڑ کوشش کروا کے یہ لوگ اس کو پاکستانی ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ فرید کوٹ میں اس کا گھر بھی برآمد کروا لیا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا۔ یہ وہی حامد میر جعفر ہے جس کو پاکستان کی جو ہے نا کٹر دشمن شیخ حسینہ واجد کے ہاتھوں سے ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ شیخ حسینہ واجد کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ بھارت نواز ہے، وہ انڈیا کی جو ہے نا وہ دوست ہے پکی، اور یہ وہی ہے جو آج بھی وہاں پہ جماعت اسلامی اور البدر اور شمس کے ان مجاہدین کو، ان رضاکاروں کو جنہوں نے اس وقت کی حکومت اور اس وقت کی جو آرمی تھی، پاکستان آرمی، اس کا ساتھ دیا تھا، جو کہ کوئی بھی کنٹری والے کرتے ہیں۔ اگر آج بھی بنگلہ دیش کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو بنگلہ دیش آرمی کے اگر اس کے اپنے لوکل ساتھ دیں گے تو مطلب کیا آپ ان کو پنش کرو گے؟ مطلب اگر آج کی سینیریو کو ہم لے لیں کہ بھائی آج بنگلہ دیش پہ میانمار یا کوئی اور ملک اٹیک کرتا ہے، تو کیا وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ اپنی آرمی اور پولیس کا ساتھ دیں گی یا وہ میانمار کا ساتھ دیں گی؟ اور اگر وہ اپنی آرمی کا ساتھ دیتی ہے تو کیا کل کو کوئی ان کو اس بات پہ سزائے موت دے گا کہ بھائی آپ نے اپنی آرمی کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ لیکن وہ آج بھی ان لوگوں کو چن چن کے پھانسی دے رہی ہے، اور وہ آپ کو ایوارڈ دے رہی ہے، تو یہ کیا should not be enough to raise the eyebrows؟ کیا یہ آپ کے کان کھڑے کرنے کے لیے کافی نہیں کہ کیوں اس کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے؟ یہ ہو گیا آسما جہانگیر ہو گئی، اور اس طرح کے بہت سارے ٹٹو، ماروی سرمد ہے، فرزانہ باری ہے، شرمین عبید چنوائے، یہ وہ، مطلب ان لوگوں کو ایوارڈوں سے نوازا جا رہا ہے۔ ان کو آپ جناب والا آسکر ایوارڈز بھی دے رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں آ چکی ہیں، ان کو کبھی کسی نے آسکر نہیں دیا۔ اچھا آپ دیکھیں، ویسٹ کا تو ہمیشہ سے یہی وہ رہا ہے نا کہ جو بھی اینٹی اسلام اور اینٹی پاکستان وہ ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا ون اینڈ اونلی جو نوبل پیس پرائز وہ کس کو ملا تھا؟ ڈاکٹر عبدالسلام کو، اور وہ تھا ایک قادیانی۔ ملالہ یوسفزئی کا آپ نے دیکھ لیا، ملالہ یوسفزئی آج کل کیا گل کھلا رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی وہ ہیں، اچھا مختارہ مائی کا کیس اٹھا کر دیکھ لیں، پھر اس کے بعد یہ ابھی آسیہ مسیح ملونہ کا جو کیس ہوا ہے، مطلب جتنے بھی بدنام زمانہ لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو عزت اور احترام اور تکریم اور توقیر سے نوازتے ہیں، اور ان کو اپنے ملک میں جا کے باعث شہری بنواتے ہیں، اور یہ وہ خیر یہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تبلیغ میں خود بھی جا چکا ہوں، مجھے تبلیغ کے اسرار و رموز اور جو بھی ان کے طور طریقے ہیں وہ سب معلوم ہے تبلیغی. دیکھیں اب لوگ اس بات کو بھی اعتراض، یعنی مطلب ڈیمڈ اف یو ڈو اینڈ ڈیمڈ اف یو ڈونٹ والی بات ہے. مولانا طارق جمیل صاحب نے سچ کہہ دیا تو اس کے اوپر بھی لوگوں کو چبھن ہو گئی، اور مولانا طارق جمیل صاحب نے اپولوجائز کر دیا، اس کے اوپر بھی لوگوں کو جو ہے نا وہ الٹیاں اور پیٹ میں مروڑ ہونا شروع ہو گئے. تو بھائی میرے آپ لوگ کس چیز کیا چاہتے کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی جو معافی ہے نا وہ بھی ان کے منہ پہ ایک تھپڑ ہے، اگر کوئی سمجھنے والا ہو تو. وہ تھپڑ ان سینس اس لیے ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے سرکار میں معافی چاہتا ہوں، یار آپ بڑے لوگ ہو، آپ بڑے پائس ہو، آپ بڑے متقی پرہیزگار ہو، ہم گناہگار، یار ہم سے غلطی ہو گئی، آپ ہمیں معاف کر دیجیے. یہ وہ ٹھیک ہے نا، تو یہ ان کو ایک طرح سے اشارہ بھی دے دیا گیا، لیکن وہ سمجھنے والوں کے لیے. خیر، تو میڈیا کا تو کام ہی جھوٹ بولنا ہے، بے حیائی پھیلانا ہے، اور کیا ہے اس کے علاوہ. مطلب میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی یہی بول چکا ہوں کہ مادر پدر آزاد میڈیا ہے، اس کے اوپر خواتین کی جگہ بنتی ہے نہیں بنتی، لیکن ان کو گھسایا رہتا ہے شو پیس کے طور پر. اور جناب والا اس کے اندر جناب شیونگ کریم کا اور بلیڈ کا کمرشل چل رہا ہوتا ہے، اس میں بھی خاتون کو گھسایا ہوتا ہے. مطلب کوئی تک نہیں بنتی، لیکن عورت کو اس کے اندر بیچتا ہے. دوسرا، مغرب کی میڈیا خود اس بات کو کہہ چکی ہے کہ بھائی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اس میں ایک آدمی تھا جو کہ یہ کنفیس کر رہا تھا کہ اس کی شیطان کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، لوسیفر کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، اور اس نے 3 کمانڈمنٹس ان کو دی تھی، 3 احکامات جاری کیے تھے کہ یہ 3 کام تم لوگوں نے کرنے، جس میں سے ایک کام یہ تھا کہ جتنا جھوٹ پھیلا سکتے ہو پھیلاؤ، اتنا جھوٹ پھیلاؤ اور اتنا جھوٹ بولو کہ لوگ اس کو سچ سمجھنا شروع ہو جائیں. اور اس کو، اور انہوں نے کیا کہا کہ وہ اس کا میڈیم کیا ڈیفائن کیا، اس نے میڈیم ڈیفائن کیا میڈیا کو، پرنٹ، الیکٹرانک اور واٹ ایور جو بھی میڈیا ہے، ان چیزوں کے تھرو آپ اتنا جھوٹ اور اتنا پروپیگنڈا کرو کہ وہ جھوٹ بھی سچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. اور دوسرا تو یہ ہے کہ آپ کو جو ہے نا، اگر آپ تھوڑا سا تاریخ میں چلے جائیں، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر، اور پھر اس کے بعد یہود اور یہ جو انہوں نے جو پروپیگنڈے کیے، یہ کس چیز کے تھرو کیے؟ یورپین جو الائڈ نیشنز ہیں وہ ہٹلر کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ ہٹلر کا ایک پروپیگنڈا گروپ تھا جو کہ پورے پروپیگنڈا کرتا تھا، کہ ایک طرف کہتا تھا کہ بھائی ہم پولینڈ اور وہ چیکوسلواکیا اور فلانا اور ناروے کے ساتھ ہم پیسفل تعلقات چاہتے ہیں، اور یہ وہ، اور دوسری طرف وہ چند ہی مہینوں کے اندر ان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے. ایک طرف تو یہ لوگ یہ بکواس کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف جو ہے نا یہی برٹن اور یہ وہ لوگ پروپیگنڈا کے لیے مشہور ہیں. آپ لارنس آف اریبیا کو دیکھ لیجیے. آپ مطلب میں صرف آپ کو نشاندہی کر رہا ہوں کہ میڈیا از ڈائریکٹلی پروپورشن ٹو جھوٹ. میڈیا کا کام ہی صرف خرافات پھیلانا ہے. اچھا، تو میں ٹاپک کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں، جو پھیلتا ہی جا رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا، پھر 10-15 منٹ ہو چکے ہوتے ہیں، پھر لوگوں کو سننے کی طاقت بھی نہیں ہوتی. تو خیر، تبلیغ کی میں اگر بات کروں تو تبلیغ وہ ایک خوبصورت ایک مشن اور ایک کام ہے جو کہ انبیاء کی سنت ہے. اور آج آپ کو جو دنیا جہاں میں اسلام اتنا تیزی سے پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے نا، یہ انہی تبلیغی جماعت والوں کا جو ہے نا ان کی محنت کا ثمر ہے. اگر یہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے اور دوسرے ممالک میں جا کے تبلیغ نہ کرتے، آج اسلام اتنا دور تک نہ پھیلتا. کہ افریقہ کے جنگلات سے لے کر اب مغرب کی جو ایلیٹ کلاس ہے وہ تبلیغ اور اسلام قبول کر رہی ہے. کس طرح؟ کیا اس چیز میں بریلیوں سے اختلاف کرتا ہوں اس چیز کے اوپر کہ وہ لوگ تبلیغ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. بھائی آپ لوگ جو ہے صرف یوٹیوب کے اوپر چند بیانات جاری کرنے سے کیا آپ کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان کو اپنے قول اور فعل اور عمل سے بتانا پڑتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک اور فلانا اور احادیث اور یہ چیزیں کیسی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑا جو ان کا جو طرح امتیاز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی بات کا برا نہیں مناتے. طارق جمیل صاحب اس کی زندہ مثال ہے کہ لوگوں نے ان کو کیا کیا برا بھلا کہا، انہوں نے الٹا ان سے معافی مانگ لی. اس چیز کا مقصد کیا ہوا کہ بھائی میں غلط ہوں، آپ صحیح ہو بس. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اگلا بندہ ہوتا ہے وہ اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے کیے پہ نادم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے تبلیغ کی جب آپ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ اور رسول کا پیغام دینے کے لیے آپ کو طرح طرح کی مشکلات آ سکتی ہیں. لوگ آپ کو تھپڑ بھی مار دیں گے، لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے، آپ کے اوپر دروازے بھی بند کر دیں گے، سب طرح کی تکلیف اور چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن آپ کو اسٹیڈ فاسٹ، ثابت قدم رہنا ہوتا ہے. یہی تو تبلیغ کا تھوڑا امتیاز اور سب سے مین جو انگریڈینٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے کسی بھی طریقے پہ اپنے قدموں کو ڈگمگانا نہیں ہے، آپ نے مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہنا ہے. جنید جمشید کی کہانی بھی ہمارے سامنے موجود ہے. جنید جمشید کی جس دوست کی دعوت کے اوپر وہ یعنی اسلام کی طرف آیا تھا، مائل ہوا تھا، جنید جمشید نے خود بتایا تھا کہ وہ بیچارہ میرے پیچھے 10-15 سال تک لگا رہا اور وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں کہتا تھا، بس وہ صرف مجھ سے سلام دعا کرتا تھا اور یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا.
اور کبھی کبھار کہتا تھا کہ چلو یار میرے ساتھ تھوڑی دیر کے چلے جاؤ، شب جمعہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بیٹھ جاؤ ادھر مسجد میں، یہ وہ فلاں بولتا. میں کبھی اس کا فون بند کر دیتا تھا، کبھی جو ہے نا اس کے وہ گھنٹی بجا رہا ہوتا تھا گاڑی میں بیٹھ کے، پسینے پسینے ہو رہا ہوتا تھا، لیکن میں جو ہے نا کبھی اس کے بعد جانے اگر جاتا بھی تھا تو آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ انتظار کروانے کے بعد. لیکن ایک ٹائم آیا، وہ کہتے ہیں کہ پتھر کے اوپر بھی اگر پانی ٹپکتا رہے نا تو اس میں چھید ہو جاتا ہے. بالآخر اس کا دل موم ہو گیا، اور ایسا ایسا، اور پھر the rest is history in front of you، کہ وہ جنید جمشید کو گانا بجانا، اور پھر کہاں سے کہاں وہ پہنچ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کیسی خوبصورت موت بھی دی، شہادت کی، اللہ کے رستے میں اس کو موت ملی. تو لہٰذا میڈیا کے بارے میں مجھے زیادہ بولنے کی کچھ ضرورت نہیں، آپ لوگ خوب بہتر جانتے ہیں. میں صرف چند نشاندہی کر دی، اشارہ کچھ چیزیں عرض کر دی. کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے خدمت میں آئندہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.